اصل میں اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت وہ ہے جب دل اللہ کی یاد سے معمور ہو، اور تباہی وہ ہے جب اللہ کی یاد نہ ہو۔ دل اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے تو پھر برباد ہی برباد ہے، اور دل میں اللہ کی یاد ہے تو آباد ہی آباد ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا، اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں چلنے کے لیے چھڑی دے دے تو آپ چھڑی لے کر چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا چھڑی ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے توڑتا ہوں۔ تو پیغمبروں نے بادشاہی کی، ان کے تذکرے ہیں۔ اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے اور کنویں میں بھی رہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی تھے، جیل میں بھی تھے، بدنامی بھی ہوئی۔ مولوی غلام رسول صاحب نے یوسف زلیخا کا بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ پیغمبر کی بینائی بھی گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی بیٹے کی جدائی میں چلی گئی، اور جب بیٹے کی خوشبو آئی تو بینائی واپس آ گئی۔ پیغمبر آرے سے چیر دیے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا واقعہ نہ ہوا۔ کبھی آپ غور کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور اللہ کی طرف سے ان پر سلام آیا ہے، سلام علی نوح۔ اور اگر اللہ سلام بھیجے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے آگے اف نہیں کی، زخموں پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ اس لیے ان پر اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، اور اللہ سلام بھیجے تو اور کیا چاہیے۔ اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر برباد ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ گھر میں کسی فنکار کی تصویر لگاتے ہیں، مائیکل اینجلو کی تصویر لگاتے ہیں، یا کوئی اور آرٹ، تو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں خراب ہو گئیں، بینائی کمزور ہو گئی، اور تصویر وہیں رہ گئی، اور دیکھنے والی نظر کمزور ہو گئی۔ گھر میں گلاب کے پھول لگائے، اور پھر وہ وقت آیا کہ نہ نکاح کام کرتی اور نہ خوشبو آتی ہے۔ اب بیچارہ گلاب کیا کرے گا؟ ہر چیز ہونے کے باوجود انہونی ہو جاتی ہے۔ ویسا انسان رکھتا ہے کہ کھانے پینے کے کام آئے گا، اور کچھ عرصے بعد آپ کا کھانا پینا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر آئے گا اور کہے گا کہ نمک کم کر دو، دوسرا کہے گا چینی بھی کم کر دو، حتیٰ کہ ہر شے کم کر دو۔ یہ ڈاکٹر ایسا معاملہ کرتے جائیں گے۔ پھر پیسہ کس کام آیا؟ کیا پیسے سے کبھی صحت آئی ہے؟ پیسے سے کبھی بیٹے پیدا ہوئے ہیں؟ پیسے سے کبھی بیٹیوں کو اچھا رشتہ ملا ہے؟ پیسہ آپ نے دیا کہ بیٹیوں کے گھر اچھے آباد ہوں، اور جس بیٹی کو پیسہ نہیں دیا گیا، کیا اس کا گھر اچھا آباد نہیں ہوا؟ کیا پیسے سے آبادیاں ہوتی ہیں؟ بزرگوں سے آبادیاں ہوتی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے آبادیاں ہیں۔ بیٹیوں کو پیسے کے ساتھ آباد کرتے ہو، اور دامادوں سے بھی پیسے لیتے رہتے ہو۔ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ پیسے اللہ کے، مال اللہ کا، بندہ اللہ کا، اور اللہ جو چاہے کرے۔ آپ کو سب منظور ہونا چاہیے، کسی بات کا گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے تو اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے تو اپنے فیصلوں پر کاربند رہنے کی توفیق دے، اور مجھے یہ حوصلہ عطا فرما کہ میں اپنا مال جو تیرے فضل سے ملا ہے تیری راہ میں خرچ کر سکوں۔ یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما کہ میں بچوں کی طرف بھی رجوع کروں، اور ماں باپ کی طرف جانے کے لیے بھی قدم اٹھاؤں۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا ضرور مانگنا کہ یا رب العالمین مجھے حوصلہ عطا فرما، تاکہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا برملا شکر ادا کر سکوں، مخفی شکر نہیں بلکہ برملا شکر ادا کر سکوں۔ مثلا یہ کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا، آپ کبھی چھپا کر یہ بات بیان نہ کرنا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، وہ دیتا ہے، اور آپ اس سے بھی اس کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتے ہو، یہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ تو دعا کیا مانگنی چاہیے؟ وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، 3-4 بنیادی دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کہ اللہ ایسی زندگی دے کہ ہم بھی راضی ہوں اور تو بھی راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے دینا ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو کچھ نہیں دینا ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ یا رب العالمین اگر پیسہ دے تو پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، اور اگر تو آزمائش سے گزارنا چاہتا ہے تو صبر کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں یہ دنیا دیکھنے کا موقع بھی دے، اور دنیا چھوڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ یا اللہ آخری دم تک ہمارے قوام مزمل نہ ہوں، اور ہم چلتے پھرتے ہی تیرے پاس آ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ لوگ گھسیٹ کے اٹھا کے آپ کے پاس لے آئیں۔
تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے ہوں۔ یا اللہ ہمیں انسانوں کے خوف سے بچا، یا رب العالمین ہمیں انسانوں کے ظلم سے بچا، تو ہمیں اپنا ہی بنا کے رکھ۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یا رب العالمین تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہمیں یہ محبت بخش۔ یا اللہ ہماری حفاظت کرنا اور خود ہی تو مہربانی کرنا۔ سب سے اچھا وظیفہ الحمدللہ ہے کہ یا اللہ کیا تیری مہربانیاں ہیں، تو نے دنیا کا مجھے اتنا جلوہ دکھایا، یہ سب تیری مہربانی ہے، تیرا انعام ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، یہ تیرا شکر ہے، اور انسان بنایا تیرا شکر ہے، اور اچھے زمانے میں پیدا کیا تیرا شکر ہے، اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا تیرا شکر ہے، اور اپنی یاد سے ہمارے دل کو معمور کیا تیرا شکر ہے۔ تو نے ہمیں آباد کیا شکر ہے، اور ہمیں دنیا کے بوجھ سے آزاد کیا شکر ہے۔ تو نے اپنی طرف ہمیں رجوع کرایا شکر ہے، یہاں رکھا تیرا شکر ہے، اور بلا رہا ہے تب بھی تیرا شکر ہے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، یا رب العالمین، اللہ اکبر۔ اللہ کی خشیت یا خوف کیا ہے؟ اللہ کا ڈر وہ ہے جو محبت کا ڈر ہے کہ اللہ ہم سے خفا نہ ہو، تو محبت میں خشیت ہوتی ہے۔ تو خشیت یہ ہوتی ہے کہ مل کے بھی روتے ہیں اور فراق میں تو روتے ہی ہیں۔ کبھی آپ نے محبت کرنے والوں کو دیکھا کہ جدا ہوئے تو رو رہے تھے، اور اب جب ملاقات ہے تو پھر کیوں روتے ہیں؟ یہ خشیت ہے، اس لیے روتے ہیں کہ پھر جدائی نہ ہو جائے۔ وہ نے یعنی بنسری جس کے اندر فریاد ہے، نغمائے نے ہے، نالہ ہے، فریاد ہے، الفراق ہے، ہدے فرخندہ فال عشق ہے۔ تو خشیت کیا ہے؟ وہ عشق اور محبت ہے، اور جس دل کے اندر عشق نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ خشیت کیا ہے۔ رونا شب بیداری اور آہ سحر گاہی خشیت ہے۔ بچہ بھی روتا ہے کیونکہ کھلونا ٹوٹ گیا، اس کے 10 روپے کا اور کھلونا لا دو تو پھر رونا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خشیت نہیں ہے، کیونکہ بچے کا رونا کھلونے کے لیے ہے، اور انسان جب غریب ہونے کے ڈر سے روتا ہے تو وہ خشیت الہی نہیں ہے۔ زمانے کے حالات کے غم سے جو روتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جو بیٹوں کے خوف سے روتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، غریبی کے خوف سے جو روتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیماری کے خوف سے جو روتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس لیے روتا ہے کہ یا اللہ سب کچھ چھن نہ جائے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے۔ یہ خشیت نہیں ہوتی۔ خشیت کیا ہے کہ یا اللہ تیرے احسانات اتنے ہیں کہ گنوا نہ سکے۔ محبت کا معنی جو ہے وہ خشیت ہے، اس میں خشیت آ گئی، اس میں سے خوف نکل گیا اور وہ لا خوف ہمیں آ گیا۔ اب دعا کریں، یا رب العالمین جتنا ہم نے یہاں وقت گزارا ہے تیرے فضل سے گزارا ہے، بس تو ہم سے ناراض نہ ہونا، تیری یہی مہربانی ہے، ہم پر راضی رہنا تیری مہربانی ہے، ہم پر مہربانی کرنا، ہم پر نوازشیں کرنا، ہمیں سرفراز فرمانا، ملک کی سطح پر ہمارے حالات بہتر کر۔ یا رب العالمین قوم پر یہ جو وقت آیا ہے یہ آسانی سے ٹل جائے اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو ہماری ہر چیز اپنی نگاہ میں رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کے لیے کچھ موقع عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ زندگی اتنی طویل رکھنا جتنی صحت کے ساتھ ہو۔ یا اللہ تو نے جو مہربانی کی ہے، جو احسانات کیے ہیں، جو نوازشیں کی ہیں، جو انعام دیے ہیں اور جو رزق دیا ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وَنُورِ عَرْشِهِ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔